السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو آور چینل ولیج فنٹازی۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کدو کے بارے میں۔ کدو جسے انگلش میں پمپکن بھی کہتے ہیں، اردو میں کدو، لوکی، گھیا کدو بھی کہا جاتا ہے، کافی ناموں سے یہ مشہور ہے۔ اس ٹاپک پہ ہم تین چیزوں پہ مین بات کریں گے، ایک کدو، دوسرا روغن کدو، کدو کا تیل، تیسرا آب کدو، کدو کا جو ہوتا ہے پانی۔ سب سے پہلے مائیت کی بات کی جائے تو مشہور عام سبزی ہے، بہتر وہ ہے جو سفید، نازک، تازہ اور شیریں ہو، جس میں کاٹتے وقت زیادہ ریشے نہ ہو اور بہت بڑا نہ ہو، یہ باہر سے سبز اور اندر سے سفید ہوتا ہے۔ اس کی ایک قسم کدو تلخ بھی ہے، اس کی بات ہم بعد میں دوسری ویڈیو میں کریں گے کیونکہ اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔ اس کے تخموں کا اس کے جو بیج ہوتے ہیں کدو کے، وہ کافی ساری دواؤں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ خاص کر کے جو قوت باز جن کی کمزور ہوتی ہے اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ جو صورت انزال کے مریض ہوں اس کے لیے ان کو استعمال کرا جائے تو روز اگر متواتر 15 سے 20 کدو کے تخم کھانے کی عادت ڈال لی جائے تو اس سے انسان باغ کے مریضوں کو صورت انزال کا کلاکما ہو جاتا ہے اور بہترین رزلٹس ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو بیج ہیں وہ ایک زبردست قسم کی دوا ہے، اور اگر اس کی کاشت کے حساب سے کہا جائے تو یہ صوبہ پنجاب میں بھی کاشت ہوتا ہے اور سرحد میں بھی ہوتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں کاشت کیا جانے والا کدو کچھ چھوٹا ہوتا ہے، اور سرحد میں جو کدو ہوتا ہے وہ 1 فٹ سے بھی زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ مزاج کی بات کریں تو یہ سرد تر درجہ دوم میں ہے۔ افعال کے حساب سے سریع الہضم، مبرد، مرتب، مسکن مدر بول، ملین طبع، مولد رطوبت، مسکن حدت صفرا اور خون۔ استعمال کے حساب سے کدو شیریں کو زیادہ تر گوشت کے ہمراہ پکاتے ہیں یا اس میں دال وغیرہ بھی مکس کر کے پکایا جاتا ہے۔ صفراوی اور دموی مزاج اشخاص کے لیے اچھی غذا ہے، سال یا خون پیدا کرتا ہے، اور ہار امراض مثلاً صفراوی، دموی، بخاروں میں، کھانسی میں، سل دق، جنون اور مالخولیا میں، پیشانی اور خومے پر رکھنے سے فائدہ پہنچاتے ہیں آپ کو۔ اور جو ہے آب کدو جو پانی ہوتا ہے اس کا کدو کا وہ بھی پلایا جاتا ہے جو کہ حرارت و پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ ملین طبع اور مدر بول ہے۔ بعض تحقیقات کے مطابق جو لوگ کدو کا استعمال کرتے رہتے ہیں ان کے جسم میں ایسی قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے جو مرض سل سے محفوظ رہتے ہیں۔ ابھی بات کرتے ہیں ہم روغن کدو کی، مطلب کہ کدو کا جو تیل ہوتا ہے۔ روغن کدو جو ہوتا ہے وہ کدو سے ہی نکالا جاتا ہے، جو روغن کدو کے نام سے مشہور ہے۔ روغن جو کدو ہوتا ہے سر کی خشکی، دماغ کی جو خشکی ہوتی ہے اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ نیند لاتا ہے، بالوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے بیجوں سے شیرہ یا روغن گھی نکالا جاتا ہے جو کہ مذکورہ بالا فوائد رکھتا ہے۔ اور روغن کدو بنانے کا طریقہ: کدو کے گدے کو نچوڑ کر اس کا پانی ہم وزن روغن کنجد کے ساتھ جوش دیں، جب پانی جل جائے تو روغن صاف کر لیں، تو یہ آپ کا بن گیا روغن کدو۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آب کدو، مطلب کدو کے پانی کی۔ کدو کو گل حکمت کرنے کے بعد بھاڑ یا تنور میں رکھ دیتے ہیں، جب مٹی سرخ ہو جائے تو نکال کر گل حکمت دور کر کے کدو کا پانی نچوڑ لیتے ہیں، جس میں مصری یا چینی ملا کر شربت نیلوفر سے شیریں کر کے پلاتے ہیں، جو کہ صفراوی بخاروں، نفس الدم اور اندرونی اعضاء کے جریان خون اور مرض سل میں پلانا مفید ہے۔ کدو کا رائتہ بہت مشہور پسندیدہ کھانا ہے۔ اگر اس میں صرف نمک بقدرہ ذائقہ ڈالیں اور دوسرے مسالے نہ شامل کریں تو یہ رائتہ حرارت جگر اور اسہال کبدی کو بہت مفید ہے۔ نافع خاص، دفع حدت، صفرا و مسکن، اور مضر، کولنج اور سکل اور مسلح، قرنفل، نمک وغیرہ، اور بدل، پیٹھا وغیرہ۔ مقدار خوراک: آب کدو 5 تولہ سے 10 تولہ تک۔ تو یہ تھی دوستو کچھ کدو کی افادیت، جہاں کچھ کدو کے جو خواص تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ تو اسی طرح کے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اگلی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔